دسمبر کی ایک سرد صبح تھی۔ یونیورسٹی کے لان پر شبنم کے قطرے ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے سبز گھاس پر چاندی کے موتی سجا دیے ہوں۔ ہلکی ہلکی دھند نے پورے کیمپس کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ ہر طرف طلباء کی چہل پہل تھی، لیکن ان سب کے درمیان ایک لڑکی اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کا نام روشنی تھا۔ سادہ لباس، ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ، ہاتھوں میں چند کتابیں اور آنکھوں میں ایسے خواب جو ابھی حقیقت بننے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ ہجوم سے دور رہتی، لائبریری کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی یا یونیورسٹی کے پرانے برگد کے درخت کے نیچے اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، ہر انسان کے دل میں ایک کہانی ہوتی ہے، بس ہر کسی کو سنانے والا نہیں ملتا۔ اسی دن اسی وقت کیمپس کے دوسرے دروازے سے ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ گہرے نیلے رنگ کی شرٹ، کندھے پر بیگ اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ اس کا نام اذلان تھا۔ وہ نئے سیمسٹر میں اسی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ اسے لوگوں سے جلدی گھلنا ملنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایسی سچائی تھی کہ ہر شخص بے اختیار اس کی عزت کرنے لگتا۔ وہ اپنے والد کی ایک بات کبھی نہیں بھولتا تھا، رشتے آواز سے نہیں اخلاق سے بنتے ہیں۔ شاید اسی لیے اذلان کم بولتا تھا، مگر جب بھی بولتا دل سے بولتا۔ روشنی جلدی جلدی اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی والد کے ساتھ کیمپس آیا تھا، اس کے سامنے آ گیا۔ روشنی نے بچے کو بچانے کے لیے فوراً قدم روکا۔ اس کی تمام کتابیں زمین پر بکھر گئیں۔ ہوا چلی اور اس کی ڈائری چند قدم دور جا گری۔ وہ جھکنے ہی والی تھی کہ کسی نے ڈائری اٹھا لی۔ یہ شاید آپ کی ہے۔ روشنی نے پہلی بار اس آواز کو سنا۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے اذلان کھڑا تھا۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ ویسے آپ بہت خوبصورت لکھتی ہیں۔ روشنی چونک گئی۔ آپ نے میری ڈائری پڑھی؟ اذلان فوراً گھبرا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، صرف پہلے صفحے پر ایک شعر نظر آ گیا تھا۔ روشنی نے ڈائری اپنے سینے سے لگا لی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ اچھی بات ہے، ورنہ میں ناراض ہو جاتی۔ اذلان نے بھی مسکرا کر کہا، پہلی ملاقات میں ناراضی اچھی نہیں لگتی۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، مختصر، سادہ، لیکن قسمت کو شاید یہی لمحہ پسند آ گیا تھا۔ اس دن کے بعد نہ اذلان نے کبھی وہ ڈائری بھلائی اور نہ روشنی وہ مسکراہٹ۔ شام کو جب روشنی گھر پہنچی تو اس نے اپنی ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر ایک چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، بعض ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتیں، قسمت انہیں بہت پہلے لکھ چکی ہوتی ہے۔ نیچے کوئی نام نہیں تھا۔ روشنی کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے وہ پرچی اپنی ڈائری میں سنبھال کر رکھ دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ دوسری طرف اذلان بھی اپنی ڈائری میں پہلی بار کسی کا نام لکھ رہا تھا، روشنی، اور اس نام کے ساتھ اس نے صرف دعا لکھی، یا اللہ، اگر یہ میری قسمت میں ہے تو اسے کبھی مجھ سے دور نہ کرنا۔ مگر قسمت نے شاید ان دونوں کے لیے محبت کا راستہ تو لکھ دیا تھا، لیکن اس راستے میں جدائی کے کئی موسم بھی رکھ دیے تھے۔ پہلی ملاقات کے بعد کئی دن گزر گئے۔ نہ اذلان نے روشنی سے بات کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی روشنی نے اسے ڈھونڈا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قسمت ہر دوسرے دن انہیں ایک ہی جگہ لا کھڑا کرتی، کبھی لائبریری کے خاموش کونے میں، کبھی
کیفیٹیریا کے لمبی قطار میں، اور کبھی یونیورسٹی کے اس پرانے برگد کے درخت کے نیچے جہاں روشنی اکثر اپنی ڈائری لکھا کرتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت روشنی حسب معمول درخت کے نیچے بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، درخت سے زرد پتے آہستہ آہستہ زمین پر گر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے اس کے سامنے ایک کافی کا کپ رکھ دیا۔ سردی میں کافی اچھی لگتی ہے، روشنی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اذلان مسکرا رہا تھا۔ آپ؟ جی میں۔ لیکن فکر نہ کریں، کافی میں صرف کافی ہے، کوئی بہانہ نہیں۔ روشنی بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ ہر بات اتنی مختلف کیوں کرتے ہیں؟ اذلان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیونکہ عام باتیں لوگ جلدی بھول جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری باتیں یاد رہیں۔ روشنی نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بناوٹ نہیں تھی، صرف سچائی تھی۔ اس دن دونوں نے پہلی بار ایک ساتھ کافی پی۔ نہ محبت کا ذکر ہوا، نہ کسی وعدے کی بات، صرف خوابوں کی گفتگو ہوئی۔ روشنی نے بتایا کہ وہ ایک دن اپنی لکھی ہوئی کتاب شائع کرنا چاہتی ہے۔ اذلان نے مسکرا کر کہا، پھر وعدہ کرو پہلی کاپی مجھے دو گی۔ روشنی نے شرارت سے جواب دیا، اگر آپ نے پیسے دیے تو ضرور۔ دونوں ہنس پڑے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد دونوں چند منٹ برگد کے درخت کے نیچے ضرور ملتے۔ کبھی چائے، کبھی کافی، اور کبھی صرف خاموشی۔ لیکن وہ خاموشی بھی عجیب تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کی باتیں بغیر الفاظ کے سمجھ لیتے ہوں۔ ایک شام بارش ہو گئی۔ یونیورسٹی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ روشنی چھت کے نیچے کھڑی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اذلان بھی وہیں آ گیا۔ آپ بھی پھنس گئے؟ شاید۔ اذلان نے مسکرا کر جواب دیا، یا شاید بارش ہمیں چند لمحے اور ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ روشنی نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی۔ بارش تیز ہو گئی۔ اذلان نے اپنا بیگ کھولا اور ایک چھوٹی سی چھتری نکالی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آدھا آدھا راستہ ساتھ چل سکتے ہیں۔ روشنی نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ دونوں ایک ہی چھتری کے نیچے چلنے لگے۔ ہوا بار بار چھتری کو ہلا رہی تھی۔ روشنی کے دوپٹے کا کنارہ کبھی اذلان کے کندھے سے ٹکراتا تو کبھی ہوا اسے دور لے جاتی۔ اذلان نے نظریں جھکا لیں۔ وہ روشنی کی عزت کرتا تھا، اور یہی احترام اس کی محبت کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے روشنی رک گئی۔ اذلان، جی، آج بہت اچھا لگا۔ اذلان مسکرایا، مجھے بھی۔ کبھی کبھی چند لمحے پوری زندگی سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ روشنی گھر چلی گئی، مگر اس رات پہلی بار اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج بارش بہت خوبصورت تھی، یا شاید وہ شخص جس کے ساتھ میں بارش میں چلی۔ ادھر اذلان نے بھی اپنی ڈائری کھولی۔ اس نے صرف ایک جملہ لکھا، مجھے لگتا ہے میرا دل اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ دونوں محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، مگر ابھی تک کسی نے اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لائی تھی، اور انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت خاموشی سے ان کی آزمائش کا وقت قریب لا رہی تھی۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ یونیورسٹی کا کیمپس صبح سویرے دھند کی سفید چادر میں چھپا رہتا۔ ہر روز کی طرح اذلان برگد کے درخت کے نیچے کھڑا روشنی کا انتظار کر رہا تھا۔
اسے معلوم تھا روشنی کبھی دیر نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہے تو پہلے معذرت ضرور کرتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ دور سے آتی دکھائی دی، ہاتھ میں کتابیں، گردن پر ہلکا سا اونی مفلر، اور چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ۔ اذلان بے اختیار مسکرا دیا۔ روشنی قریب آ کر بولی، معاف کیجیے گا، آج امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اذلان نے نرمی سے پوچھا، اب وہ کیسی ہیں؟ اب بہتر ہیں، الحمدللہ۔ یہ کہتے ہوئے اذلان کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ روشنی کا دل عجیب سی کیفیت میں ڈوب گیا۔ اس دن دونوں لائبریری گئے۔ خاموش ماحول، کتابوں کی خوشبو اور کھڑکی سے اندر آتی دھوپ۔ روشنی ایک ناول ڈھونڈ رہی تھی، وہ اوپر والی شیلف تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اذلان نے خاموشی سے وہ کتاب اتاری اور اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ ہر بار شکریہ کیوں کہتی ہو؟ روشنی مسکرا دی، کیونکہ آپ ہر بار میری مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ اذلان نے آہستہ سے جواب دیا، اگر زندگی بھر یہ کام کرنا پڑے تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی روشنی کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ دونوں کی نظریں ملیں، مگر اگلے ہی لمحے دونوں نے نظریں جھکا لیں۔ محبت کبھی کبھی الفاظ سے نہیں، خاموشیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب یونیورسٹی میں سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اذلان اور روشنی کی دوستی بہت خاص ہے، مگر ان دونوں نے کبھی حدود پار نہیں کی، نہ غیر ضروری وعدے، نہ جھوٹے خواب، صرف احترام، اعتماد اور خالص محبت۔ ایک شام روشنی یونیورسٹی نہیں آئی۔ اذلان نے پورا دن اس کا انتظار کیا، فون کیا، مگر فون بند تھا۔ اگلے دن بھی وہ نہیں آئی، تیسرے دن بھی نہیں۔ اذلان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کی عادت کتنی خاموشی سے محبت میں بدل جاتی ہے۔ چوتھے دن وہ ہمت کر کے روشنی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اس کی چھوٹی بہن نے کھولا، آپ اذلان بھائی ہیں؟ اذلان حیران ہوا، تم مجھے جانتی ہو؟ وہ مسکرائی، آپی آپ کا بہت ذکر کرتی ہیں۔ یہ سن کر اذلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ روشنی کیسی ہے؟ بچی کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ آپی کو تیز بخار ہے 3 دن سے۔ اذلان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسی لمحے روشنی کی والدہ باہر آئیں۔ انہوں نے اذلان کو اندر آنے کی دعوت دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اذلان کی نظریں بستر پر لیٹی روشنی پر پڑیں۔ چہرہ بخار سے سرخ تھا، آنکھیں بند تھیں۔ وہ بے ہوشی میں بھی آہستہ آہستہ ایک ہی نام پکار رہی تھی، اذلان۔ اذلان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ چند قدم دور ہی کھڑا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اس کی ہر تکلیف مجھے دے دے، مگر اس کی مسکراہٹ واپس لوٹا دے۔ اتنے میں روشنی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا، اور جیسے ہی اذلان کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے 2 آنسو خاموشی سے بہہ نکلے۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گے۔ اذلان صرف اتنا کہہ سکا، اب میں آ گیا ہوں، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ اسی لمحے روشنی نے تکیے کے نیچے سے ایک بند لفافہ نکالا
اس نے وہ اذلان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ صرف اس وقت کھولنا جب میں تمہارے سامنے نہ ہوں۔ اذلان نے حیرت سے لفافہ لے لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس لفافے میں لکھے چند الفاظ ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے۔ اس رات اذلان اپنے کمرے میں بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ بار بار اس کی نظر اس لفافے پر جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا اسے فوراً کھول دے، مگر اس نے روشنی سے وعدہ کیا تھا اور وہ اس کا ہر وعدہ نبھانا چاہتا تھا۔ آخر اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت کاغذ تھا جس پر روشنی کی صاف ستھری لکھائی میں چند الفاظ درج تھے۔ اذلان، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے سامنے نہیں ہوں۔ مجھے نہیں معلوم ہماری کہانی کہاں جا کر رکے گی، لیکن ایک بات ضرور جانتی ہوں، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دل سے چاہا ہے، اور وہ تم ہو۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر لمحہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت یاد ہے۔ اگر کبھی قسمت ہمیں جدا کر دے تو خود کو قصوروار مت سمجھنا، بس ایک وعدہ کرنا، اپنی مسکراہٹ کبھی ختم مت ہونے دینا، کیونکہ تم پر اداسی اچھی نہیں لگتی، صرف تمہاری روشنی۔ خط ختم ہوتے ہی اذلان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کا اظہار سن کر دل کتنا بھر آتا ہے۔ اس نے وہ خط سینے سے لگا لیا اور آہستہ سے کہا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں روشنی، شاید پہلی ملاقات ہی سے۔ کچھ دن بعد روشنی مکمل صحت یاب ہو کر یونیورسٹی واپس آ گئی۔ اذلان صبح سے ہی برگد کے درخت کے نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی روشنی اس کے قریب آئی، اذلان نے جیب سے وہی خط نکالا۔ میں نے پڑھ لیا۔ روشنی شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک شکایت ضرور ہے۔ روشنی نے چونک کر پوچھا، کیسی شکایت؟ اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ اتنی بڑی بات خط میں کیوں لکھی؟ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بھی تو کہہ سکتی تھی۔ روشنی کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، اب کہہ دیتی ہوں۔ اس نے پہلی بار اذلان کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت آہستہ کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اذلان کی دنیا جیسے رک گئی۔ وہ مسکرایا، اور میں تم سے شاید اس دن محبت کر بیٹھا تھا جس دن تمہاری کتاب زمین پر گری تھی۔ دونوں ہنس پڑے۔ اس دن نہ کوئی انگوٹھی تھی، نہ کوئی بڑا وعدہ، صرف دو سچے دل تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی۔ کلاسیں، لائبریری، کافی، بارش اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا، ہر دن ایک نئی یاد بن جاتا۔ روشنی اپنی ڈائری میں اذلان کے بارے میں لکھتی اور اذلان اپنی ڈائری میں صرف ایک جملہ لکھتا، یا اللہ، اس خوشی کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک شام روشنی کے والد کو بیرون ملک ایک بہت بڑی ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ پورا خاندان صرف 10 دن بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے والا تھا۔ رات کو کھانے کی میز پر جب یہ خبر سنائی گئی تو روشنی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک ہی لمحے میں اس کے سارے خواب توڑ دیے ہوں۔
اس رات وہ اپنی ڈائری کے سامنے بیٹھی رہی اور کئی گھنٹوں تک صرف روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذلان کو یہ خبر کیسے بتائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ